جو لوگ اٹھتے بیٹھتے جھوٹ بولتے رہتے ہیں تو پھر یہ رحماء بینہم آپس میں رحم دل ہیں، یہ لفظ اس کا مفہوم اور ترجمہ کہاں جائے گا؟ یوں جانیے کہ کچھ بشری تقاضے ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، دونوں پیمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کے ہاں تشریف لے گئے، واپس آئے، پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو بڑا سمجھایا لیکن لوگ باز نہ آئے۔ وہ ایک تنبور قسم کی چیز کو، بجنے والی چیز کو انہوں نے کہا کہ یہ تو سب کچھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا میرے بھائی میں نے تو آپ کو کہا تھا ان کو روکنا ہے، تو انہوں نے عرض کیا میں نے تو روکا تھا یہ باز ہی نہیں آئے، تو ناراضگی ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں، کتابوں میں لکھا ہے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے عمر میں، بڑے بھائی تھے، تو انہوں نے یہاں داڑھی تک ہاتھ لگایا اور فرمایا جب میں نے روکا تھا تم نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ ذرا بات پر غور کیجئے، ایک پیغمبر کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو روک کے گیا تھا ان کو روکنا ہے، دوسرا پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو روکا ہے یہ نہیں رکے، دونوں بات اپنی اپنی کر رہے ہیں، نوبت اختلاف تک پہنچ گئی، ہیں دونوں پیغمبر، تو اگر دو پیغمبروں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، ان ساری باتوں کے باوجود پیغمبری میں فرق نہیں آیا، تو دو صحابہ کرام میں اگر اختلاف ہو گیا تو ان کی صحابیت میں کیسے فرق آ سکتا ہے؟ پیغمبری کا مقام بڑا ہے، صحابہ کا مقام تو کم ہے، صحابہ کرام کا مقام باقی ساری کائنات سے زیادہ ہے لیکن انبیاء سے تو کم ہے۔ تو آپ ذرا دو لفظوں پر، قرآن مجید کے صرف دو لفظ، یہ پارہ نمبر 26 ہے، سورہ فتح ہے اور آیت نمبر 29 ہے، اس کی ابتدا ہے، اشداء علی الکفار، آپ بار بار غور کریں نا قرآن پر، وہ کافروں کے لیے سخت ہے، رحماء بینہم آپس میں رحم دل ہیں۔ پھر میں ان کی حوالہ جات دکھاتا ہوں، آگے چلیے جی۔ ان کی خوبی کیا ہے کہ اللہ کے سامنے سر بسجود رہتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کرتے ہیں، یعنی غیر اللہ کے سامنے نہ سر جھکاتے ہیں نہ غیر اللہ کی خوشنودی طلب کرتے، اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضا طلب کرتے۔ جو کثرت سجود بار بار سجدہ کرنے سے ان کی پیشانی پر بھی نشان پڑ گئے، یہ بھی خوبی ہے، اللہ کے حضور اتنا سجدہ کرتے، اور یہی ان کے جو اوصاف ہیں، خوبیاں ہیں، وصف، اس کی جمع اوصاف بھی لکھی ہے، خوبیاں، اردو میں خوبی کی جمع آئے گی خوبیاں، یہ تورات میں بھی ہے زبور میں بھی ہے۔ اب ترجمے پر دیکھیں جی، ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہے اور یہی اوصاف انجیل میں ہے، یعنی صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے اور ان کی خوبیاں گنوائی جا رہی ہیں، تو اس میں قرآن نے کہا ان کی یہ خوبیاں، یعنی اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی رضا کے لیے بار بار اللہ کے سامنے سجدہ کرنا
اور انہی کی خوشنودی طلب کرنا، یہ خوبیاں بتا رہا ہے قرآن۔ اور کیا کہا؟ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں، یہی مثالیں سجدے والی خوبی تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے۔ ذرا آپ نے غور کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے۔ یہاں قرآن بتا رہا ہے کہ صحابہ کرام کا ذکر تورات میں بھی ہے، زبور میں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے میرے نبی کا جس طرح ذکر تورات اور زبور میں، انجیل میں کیا ہے، اسی طرح ان کے صحابہ کا ذکر بھی تورات، زبور اور انجیل میں کیا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کا مقام انبیاء کے بعد باقی ساری کائنات سے اعلیٰ و بالا ہے۔ آگے دیکھیے جی، یہ بڑا اہم الفاظ ہیں، آپ خود قرآن مجید پر غور کریں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید رکھا ہوا ہے، صرف ترجمے پر ہی غور کر لیں۔ فرما رہے ہیں ایک کھیتی ہے، صحابہ کرام کیا ہے؟ گویا ایک کھیتی ہے، اور کھیتی کا کام کس طرح ہوتا ہے؟ پہلے سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ سوئی جیسے جیسے بڑھتی گئی موٹی ہوئی، اور پھر اپنے نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنا۔ یہاں یہ مراد ہے کہ کھیتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام ہے، اور صحابہ کرام کو کھیتی کے ساتھ مثال اس لیے دی کہ پہلے چھوٹی ہوتی ہے، سوئی نکلتی ہے، پھر آگے بڑھتی جاتی ہے، مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ پہلے تھوڑے تھے، پھر زیادہ ہوئے، پھر میدان میں آئے، پھر بدر، پھر حنین، سارا کچھ ہوا تو کامیابی کی طرف آگے بڑھتے رہے۔ یہ کھیتی گویا عروج کو پہنچ گئی۔ تو آگے کہا تاکہ کافروں کا جی جلائے، لیغیظ، یہاں دیکھیے جی، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافروں کا جی جلائے، کافر جلے۔ پہلے کیا کہا؟ وہ کافروں کے لیے سخت ہے۔ اب کیا کہا کہ صحابہ کرام کی جب پرواز ہوئی، اڑان ہوئی، تو پھر کہا کہ ان کی اس اڑان کو دیکھ کر کافروں کا جو دل جلتا ہے، تو اللہ نے فرمایا ان کا جی جلے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے، دیکھو پھر بھی جو جلتے رہے بعد میں ایمان لے آئے، نیک عمل کرتے رہے، ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں ایمان لے آئے، بعد میں یا پہلے کی بات علیحدہ ہے، یہ تو درجات کی بات ہے، لیکن قرآن نے جو کہا ہے وہ ہے ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ ان سے، ان اردو میں جمع کے لیے آتا ہے یا مفرد کے لیے آتا ہے؟ یعنی ایک کے لیے آتا ہے، جمع کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں فرمایا جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ سب کے لیے ہے کہ نہیں؟ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ اب یہ دیکھیے جی، یہ وقت نہیں ہے زیادہ، میں صرف ایک تفسیر کا حوالہ دیتا ہوں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، یہ میرے پاس تو موجود ہے کافی سارے، مولانا غلام اللہ خان صاحب اور مولانا اسلم شیخو پوری صاحب، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا تقی عثمانی صاحب، یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا میں حوالہ اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ سارے بزرگوں نے، ان پر تو کوئی دھبا نہیں ہے نا، بھئی یہ بریلوی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ڈھمکاں۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ انہوں نے بھی جو بات لکھی ہے وہ آپ ذرا غور سے سن لیں گے تو آپ کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اور یہ سچ ہے، یہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی لکھی ہے، اور مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی
اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھی ہے۔ یہ فتح، سورہ فتح کی آخری آیت، اس میں انہوں نے لکھا ہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے، لیغیظ بہم الکفار۔ اور اگر آپ کا ذہن تازہ ہو تو قائد اسلامی انقلاب، شیر اسلام، مجدد العصر، حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، زیادہ تر اپنے خطابات میں یہی آیت پڑھتے تھے، اور جو استنباط کیا ہے انہوں نے وہ بھی وہی کرتے تھے، لیغیظ بہم الکفار۔ کے الفاظ میں ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کھیتی پر جس کا دل جلتا ہو، قرآن حکیم اس کے ایمان کی نفی کرتا